السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قریب قریب آ جاؤ ماشاء اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں. تیسرا قانون اللہ کا نہیں ہے. دو قانون اللہ نے بنائے ہیں، اور اللہ کا جو قانون ہوتا ہے وہ اس کے علم کے مطابق ہوتا ہے. اس کا علم بہت وسیع ہے اللہ کا. تو دو فیصلے اللہ نے کیے ہیں. ایک فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ دیندار کو اللہ کامیاب بناتے ہیں. دوسرا فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ بے دین کو اللہ ناکام کرتے ہیں. دیندار ہمیشہ کامیاب ہوگا، چاہے اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، چاہے کرسی ہو یا نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے اچھا عمل کیا اور ایمان کی حالت میں کیا، ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے اور مرنے کے بعد اسے بہترین بدلہ دیں گے. یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے. مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ قرآن میں نہیں ملے گا. تمہیں اولاد چاہیے، شادی کرو، ہم تمہیں اولاد دیں گے، یہ وعدہ نہیں ہے. انسان کا تجربہ ہے. انسان شادی کرتا ہے، کبھی اولاد ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی. اسی طریقے پر تم دکان کرو، تمہارے دکان کو ہم چمکائیں گے، بھئی یہ وعدہ نہیں ہے. آپ کاروبار کرو، تمہیں ملا، مقدر میں ہوگا تو تمہیں ملے گا، مقدر میں نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. اس لیے یہ یاد رکھو کہ مادی لائن میں اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے، لیکن روحانی لائن میں اللہ کا وعدہ ہے. نماز پڑھو، ہم تمہیں کامیاب کریں گے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کہ مومن کامیاب ہو گئے. کون؟ جو نماز میں خضوع کرتے ہیں وہ کامیاب ہو گئے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. عزت کا اللہ کا وعدہ ہے. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. اسی طریقے پر مدد کا اللہ کا وعدہ ہے. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم ہمارے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اور ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو اللہ کا وعدہ ایمان والوں کے نام کے ساتھ نہیں ہے، ایمان والوں کے کام کے ساتھ ہے. آج ہم مومن تو ہیں، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، نام بھی ہمارا مسلمان کا ہے، ہماری بچی کا نام بھی مسلمانوں کے ہیں، ہم مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، لیکن کام ہمارے وہ نہیں ہے. کام غیروں کے، طریقہ غیروں کے. اس لیے اللہ کی مدد نہیں آتی. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اپنی زندگی کو ضائع مت کرو. یہ آپ کا جو شہر ہے
آپ مایوس مت بنو، محنت کرو، ایک ایک آدمی پر محنت کرو. بعض مرتبہ ایک آدمی پر آپ محنت کرو گے تو وہ آدمی بہت بڑا دین کا کام کرنے والا بنے گا. کرنل امیر الدین کا نام سنا ہوگا آپ نے، یہ بڑے میاں کہہ رہے تھے کرنل امیر الدین صاحب، یہ بہت بڑے کرنل تھے برٹش کے زمانے میں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر پر خصوصی ملاقات میں گئے حیدرآباد میں. برٹش کے زمانے میں 3 اسٹار بہت بڑی چیز ہوتی تھی اس دور کے اندر. تو ابا جو ان کے گھر پر گئے خصوصی ملاقات کے لیے. کرنل صاحب نے دیکھا کہ ارے یہ تو مولانا عمر صاحب ہے جو رات کو بیان کیا تھا اجتماع میں، وہ ہے. تو کرنل صاحب نے ایک بیٹے کو، اپنے بیٹے کو بھیج دیا اور یہ کہہ دیا کہ مولانا سے کہو کہ ڈیڈی کہتے ہیں کہ ڈیڈی گھر میں نہیں ہے. ڈیڈی کہتے ہیں ڈیڈی گھر میں نہیں ہے. اب وہ جو بچہ تو بچہ تھا، وہ کہا ڈیڈی کہتے ہیں ڈیڈی گھر میں نہیں ہے. تو کرنل صاحب بھی سمجھ گئے، ابا بھی سمجھ گئے اور سب سمجھ گیا. تب انہوں نے دروازہ کھولا، تھوڑی شرمندگی ہوئی، بٹھایا، دیکھو مولوی صاحب معاف کرنا. ابا نے کہا بھی دیکھو ہم نے معاف کر دیا لیکن 3 دن ہمارے ساتھ لگاؤ. 3 دن انہوں نے لگائے تو 50 سال تک ان کے 3 دن پورے نہیں ہوئے. کام کرتے رہے. ہزاروں آدمی کینیڈا میں، تمہارے انگلینڈ میں اور وہاں امریکہ میں ہزاروں آدمیوں نے، مردوں نے، عورتوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. ایک آدمی ہے، کام اللہ نے کتنا بڑا لیا. اس لیے آپ کے یہاں یہ جو ماحول ہے کہ بے دینی کا ماحول ہے، مسجد میں لوگ نہیں آتے، ہماری شریعت میں مایوسی نام کی کوئی منزل ہے ہی نہیں. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. شاعر کہتا ہے دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. یہ یعنی اللہ تعالیٰ اس جورج کو اسلام سے اتنا آباد کرے گا آپ کی محنتوں کی وجہ سے کہ یہاں اسلام ہوگا انشاءاللہ. شرط ہے ایک آدمی محنت کرے. بس 2 چیزیں، ایک استقامت کے ساتھ محنت کرے، جمع رہے، دوسرا اللہ کے لیے کرے. کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، کوئی کرسی نہیں، کوئی مال نہیں، کوئی مجھے بھاؤ دے وہ نہیں. آدمی کرے. میں یہ صحابہ جو ہوتے، ملیشیا میں اسلام کیسے پھیلا؟ 2 تاجر گئے تھے وہاں تجارت کے لیے عرب سے. حالانکہ ملیشیا میں ایک آدمی مسلمان تھا نہیں، وہ تو چائنیز کالونی تھی. 2 تاجر گئے، انہوں نے جو ہے تجارت شروع کی. اپنی تجارت میں سچے پکے تھے. کوئی چیز اگر لے جاتا واپس لاتا تو فوراً لے لیتے. یہ اخلاق دیکھ کر پورے ملیشیا والوں نے اسلام قبول کیا. اور آپ دیکھو پورے ملیشیا کے اندر اسلامی حکومت ہے، باقاعدہ اسلامی قوانین وہاں نافذ ہوتے ہیں. حالانکہ عرب سے بہت دور ہے. ہمارا سفر ہوا تھا آسٹریلیا سے، ہم گئے تھے ہونولولو، ایک جزیرہ ہے ہونولولو. وہاں سے ہم گئے تھے سان فرانسسکو. بڑا لمبا سفر تھا ہمارا. ہم جب ہونولولو میں اترے، ہم نے کہا بھی یہاں تو کوئی مسلمان ہوگا نہیں. تو یہاں ہونولولو میں کہاں دکھائی دے گا مسلمان. آگے بڑھے تو وہاں پر جو ہے ایک اسٹریٹ دیکھی، اس کا نام تھا ابراہیم اسٹریٹ. بہت تعجب ہوا کہ بھئی یہاں ابراہیم اسٹریٹ. آگے بڑھے تو گیا محمد اسٹریٹ. پھر آگے بڑھے تو ایک دکان، گوشت کی دکان تھی، یہ کہا حلال گوشت. ہمیں یہ ہوا کہ شاید یہاں مسلمان ہیں. کہ محمد اسٹریٹ، ابراہیم اسٹریٹ، اسماعیل اسٹریٹ، یہ مسلمان ہیں لیکن ہے کہاں؟ اتنے میں ہم جگہ ڈھونڈ رہے تھے، جیسے آپ کی جگہ ڈھونڈ رہے تھے ویسے جگہ ڈھونڈ رہے تھے. تو ایک فلسطینی بڑے میاں ملے. السلام علیکم، من این انتم؟ وہ عربی میں بات کرنے لگا، من این انتم. ہم نے کہا بھی ہم ہندوستان سے آئے ہیں اور امریکہ جا رہے ہیں، 2-4 دن یہاں ہم رکیں گے انشاءاللہ، اور سان فرانسسکو جانا ہے ہمیں یہاں سے. ہم چاہتے ہیں کہ بھی کوئی مسلمان مل جائے تو کوئی اللہ رسول کی بات کرے. تو بڑے میاں نے کہا کہ یہاں تو بہت کم لوگ ہیں، کس سے بات کرو گے؟ میں نے کہا بھی آپ ہمیں لے جاؤ لوگوں کے پاس. چنانچہ خصوصی ملاقات میں لے گئے ہمیں. ماشاءاللہ 3 دن میں جو ہے ان کی جو مسجد تو تھی نہیں، مصلی تھا،
وہ مسلح سارا کا سارا پھر گیا. خوب تعلیم کی، خوب بٹھایا، خوب رکھا. پھر ان بڑے میاں نے کہا، میں نے کہا جی اس کا نام جو ہے ہونولولو کیسے پڑا؟ بڑے میاں نے کہا فلسطین کے تھے، چاہو میرے ساتھ آؤ. بڑے میاں نے ہم کو کہا. سمندر کے کنارے پر لے گئے. سمندر کے بیچ میں ایک چھوٹی سی پہاڑی یوں لمبی تھی. بولے سب سے پہلے یہاں عرب آئے ہیں. کہاں؟ مکہ، مدینہ، اور کہاں ہونولولو. کتنا لمبا سفر کر کے پہنچے ہوں گے اٹلانٹک میں، اتنا لمبا تھا. بولے سب سے پہلے یہاں عرب آئے تھے اس جزیرے میں. تو انہوں نے کہا ہونا لؤلؤ، یہاں موتی ہے. ہونا لؤلؤ، یہاں موتی ہے. وہ ہونا لؤلؤ سے یہ ہونولولو بن گیا. یہ بڑے میاں نے کہا. پھر ہم نے بڑے میاں سے کہا کہ چچا اب یہاں گشت کرو، یا مسجد میں تعلیم کرو. ماشاءاللہ وہاں کام شروع ہو گیا. تو آپ حضرات بھی مایوس نہ ہو. مسلمان ہے یہاں. دیکھو مسلمان مرا نہیں ہے، سویا ہوا ہے. مرے ہوئے کو آپ نہیں جگا سکتے. جو مر گیا اس کو نہیں جگا سکتے آپ، لیکن جو سویا ہوا ہو اس کو آپ جگا سکتے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اپنے جو بوڑھے ہیں انہوں نے میرے والد صاحب کا نام سنا ہوگا، میرے والد صاحب کو دیکھا بھی ہوگا. اور جب جوان ہے، کام سے مانوس نہیں ہے، تو انہوں نے ابا کا یوٹیوب پر بیان وغیرہ سنے ہوں گے. رائے کے اجتماع میں اہم بیان ان کا ہوتا تھا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اہم بیان. مغرب کے بعد کے 3 دن کے بیانات ابا کے ہوتے تھے پاکستان کے اندر. تو ابا کہتے تھے ہم نے ایسے جگہ پر محنت کی ہے کہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھو مولانا آپ اس محلے میں محنت کر رہے ہو، یہاں تو جو ہے کوئی آدمی بھی آنے کا نہیں آپ کے ہاتھ میں. یہاں کے شیطان تو شیطان ہے ہی، یہاں کے انسان بھی شیطان ہے، کوئی نہیں آنے کا. ابا کہتے تھے بھائی ہم مایوس نہیں ہوتے، ہم محنت کریں گے. تو ایک بہت بڑا ڈاکو تھا، ابا خود اپنا قصہ سناتے تھے. بہت بڑا ڈاکو تھا، اس کا نام تھا عبد القادر. حکومت، ہندوستان کی حکومت اسے ڈرتی تھی، جیل میں نہیں ڈالتی تھی. بھئی اسے جیل میں ڈالو گے تو پورے ہندوستان میں ہنگامہ ہو جائے گا، ڈالتی نہیں تھی. ابا نے کہا میری ملاقات کے لیے لے چلو. ابا جو ہے ملاقات کے لیے گئے. وہ شراب پیا ہوا بیٹھا تھا، رنڈیاں نچاتا تھا، اس کا کام تھا. ابا نے جو ہے جا کر بات کی، بھائی عبد القادر ہم تیرے پاس اللہ کے لیے آئے ہیں، تجھ سے مال نہیں چاہیے، تجھ سے ہمیں کھانا نہیں چاہیے، کوئی مدد نہیں چاہیے تجھ سے، بس اللہ کے لیے آئے. تو اللہ کا بندہ ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو بھی جنت میں جائے اور ہم بھی جنت میں جائیں. اس کے لیے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے. اپنی زندگی کو ضائع کیوں کر رہا ہے؟ تو ہمارے ساتھ اب مسجد میں آ جاؤ. چنانچہ تشکیل کی ہم نے، وہ مسجد میں آ گیا. اب مسجد میں بیان میں بیٹھا، مسجد بھری ہوئی تھی، ابا کا بیان ہوا. ابا نے کہا بھی اللہ کے راستے میں جانے کے لیے 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ ہم 3 چلے کی تشکیل نہیں کرتے. ہم جو آج سے 3 دن کی تشکیل کرتا ہوں کہ 3 دن کے لیے کون تیار ہے؟ سب سے پہلے عبد القادر کھڑا ہوا. لوگ کہتے تھے یہاں تو انسان بھی شیطان ہے، وہ ان میں سے اللہ کھڑا کر رہا ہے عبد القادر کو. وہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہا کہ مولوی صاحب میں 3 دن اللہ کے راستے میں جاؤں گا. ابا نے کہا نہیں، میرے ساتھ 3 دن لگاؤں گا آپ کے. ابا کہتے تھے ہمیں تعلیم میں بٹھایا، اس کو کھلایا پلایا، اکرام کیا، اور 3 دن تک ہم نے اس کو رکھا. ماحول ملا نا، اللہ رسول کی بات سنی. کبھی اللہ رسول کی بات سنی نہیں تھی، کہ بتانے والا بھی نہیں تھا. ماحول ملا. تیسرے دن رات کو ابا کہتے تھے میں نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا بیان کے اندر. اب جب میں نے اصحاب کہف کا قصہ بیان کیا، وہ عبد القادر جو ہے بیان کے اندر روتا رہا. 3 دن کا رنگ چڑھ گیا تھا اس کو، اور پکا رنگ تھا، کچا رنگ نہیں تھا، پکا رنگ تھا. دعوت کا رنگ چڑھ گیا اس کو. تو ابا کہتے تھے رات کو تہجد کے وقت میں نے دیکھا کہ مسجد کے کونے میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میں گھبرایا، ابھی کون رو رہا ہے؟ میں نے بتی نہیں جلائی. آہستہ آہستہ قریب ہوا تو وہ عبد القادر تھا. وہ رو رہا تھا اور دعا مانگ رہا تھا، اور دعا میں یہ کہہ رہا تھا اے اللہ
یہ تبلیغ والوں کی مثال تو اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا۔ اے اللہ، اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ یہ کہہ کر رو رہا تھا۔ ان تبلیغ والوں کی مثال تو اہل کہف کی ہے، اور میری مثال اس کتے جیسی ہے جو اہل کہف کے ساتھ چلا تھا۔ اے اللہ، اس کتے کے لیے تو نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مجھ کتے کو بھی جنت میں داخل کر دے۔ اور رو رہا تھا۔ ابا کہتے ہیں کہ جب وہ اتنا رو رہا تھا تو میں نے اللہ سے چپ کے کہا کہ اے اللہ، تیری رحمت کی بارش، مغفرت کی بارش اس پر پڑ رہی ہے، کچھ قطرے مجھ پر بھی ڈال دے، کچھ قطرے مجھ پر بھی ڈال دے۔ میں آمین کہتا رہا اس کی دعا پر۔ اس کے بعد سے اس کی زندگی بدلی، اور سارا جو غلط کام کرتا تھا، رنڈیاں نچانا، شرابیں پلانا، پیسہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ سب چھوڑ دیا۔ اور ابا سے کہا کہ میں نے وہاں نظام الدین آتا تھا، وہ امامہ پہنتا تھا، لمبا جبہ ہوتا تھا اس کا۔ ابا نے پوچھا بھائی عبد القادر کیا کام کر رہے ہو؟ یہ کہا کہ حضرت جی سارا جو حرام کام تھا وہ تو میں نے چھوڑ دیا۔ اب میں نے مسجد کے قریب میں چپل کی، جوتے چپل کی ایک دکان کرائے پہ لی ہے، اور الحمدللہ وہ بہت اچھی چل رہی ہے۔ ابا نے کہا یہ کچھ پیسے میں بھی تجھے ہدیہ دے رہا ہوں، تیرے مال میں لگا لینا، انشاءاللہ اور برکت ہوگی۔ چنانچہ اس نے کام شروع کیا، اور مسجد کے قریب میں تھی، اذان ہوتے ہی وہ دکان بند کر دیتا تھا، مسجد میں آتا تھا۔ اس کا انتقال کیسے ہوا؟ تہجد کی نماز پڑھی، اور تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے سجدے میں اس کا انتقال ہوا۔ بتاؤ، تو مایوسی نام کی ہماری شریعت میں کوئی منزل نہیں ہے، کوئی کمانے گانے کو، نہ اللہ ہے۔ دور ہے منزل مقصود، مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر۔ دور ہے لیکن ہے تو صحیح، اللہ تعالیٰ ہدایت دے گا۔ شرط دو ہے، روزانہ کرو، کسی نہ کسی کو دعوت دو۔ اپنے گھر سے نکلو تو دین کی نیت سے نکلو۔ آپ دکان پر جاؤ تو لوگ آئیں گے آپ کے پاس، کوئی موبائل خریدنے آئے گا، کوئی کپڑا خریدنے آئے گا، کوئی اپنی چشمہ خریدنے آئے گا، اس سے بات کرو، تجارت کرو، سب کچھ کرو، لیکن یہ آخر میں اس کو نماز کی دعوت دے دو۔ آپ قرآن شریف پڑھنے کی دعوت دے دو کہ بھائی نماز، بھائی ہماری مسجد فلاں جگہ ہے، آپ آنا، وہاں جو ہے نماز پڑھنا۔ تو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا۔ قرآن میں فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ۔ اللہ نے کہا کوئی بھی آدمی چاہے مرد ہو عورت ہو کام کرے گا، میں اس کی محنت ضائع نہیں کروں گا، نتیجہ نکلے گا، چاہے نتیجہ زندگی میں نکلے یا مرنے کے بعد نکلے، نتیجہ نکلے گا۔ یہ انگلینڈ میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا انگلینڈ کے اندر، نماز پڑھتے ہوئے لوگ ڈرتے تھے۔ میں کیلیفورنیا جب سب سے پہلے گیا تو وہ دور تھا کہ وہاں جمعہ کی نماز لوگ اتوار کے دن پڑھتے تھے۔ بھئی اتوار کے دن کیوں پڑھتے ہو؟ کیونکہ اتوار کے دن فری رہتے ہیں، جمعہ کے دن مشغول رہتے ہیں، نہیں پڑھ سکتے۔ محنت شروع ہوئی، جماعتیں گئی، قربانیاں دی، لوگوں کو گش ہوئے، اللہ کی طرف بلایا۔ آج ماشاءاللہ کیلیفورنیا میں کیا، ہالی ووڈ کے اندر بہت بڑی مسجد بن گئی۔ تو یہ آپ کا جورج ہے، اس میں مایوس نہیں ہونا ہے۔ آپ اگر سب نہیں کر سکتے، ایک آدمی کریں، دو آدمی کریں، کریں۔ خلاصہ کلام یہ، پہلے جو جماعتوں نے کام کیا ہے کچھ نہیں تھا، بنجر تھا، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آج مسجد آباد کے ساؤتھ افریقہ میں کیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ جونسبرگ میں کیا تھا، ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈربن میں کیا تھا، ان کا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ جماعتیں آتی تھی، جاتی تھی، محنت کرتی تھی۔ وہ جا کر اللہ نے بھائی پہاڑیا کو کھڑا کیا، پھر کسی اور کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے کام چلتا گیا۔
آج دیکھو ماشاءاللہ کتنے مدارس بن گئے، آج دیکھو کتنی مسجدیں بن گئی. تو یہ جو پٹری ہے آپ کی کیپ ٹاؤن جانے کی کہ لوگ یہاں سے سفر کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں. کئی شہر ہم نے دیکھے، کئی جگہ پر کام ہوگا، کئی جگہ پر کام نہیں ہوگا. محنت کرو آپ، اللہ تعالیٰ سے چپکے چپکے دعائیں مانگو. یہ موسیٰ ابن نصیر افریقہ کے جنگل میں آئے تھے اور دعا مانگی تھی، اے اللہ افریقہ کے جنگل میں پہنچا ہوں اور تیرے نبی کا قاصد ہوں. یہاں افریقہ میں کچھ بھی نہیں ہے اور میں آیا ہوں. یہاں کتابوں میں لکھا ہے موسیٰ ابن نصیر نے یہ دعا مانگی افریقہ کے جنگل میں آ کر کہ اللہ میں تیرے دین کے کام کے لیے آیا ہوں. یہاں شیر بھی ہے، یہاں ہرن بھی ہے، یہاں ہاتھی بھی ہے، یہاں سانپ بھی ہے. یہ کہا کہ ہمیں تم آرام کرنے کی جگہ دو، ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں کچھ دن. کتابوں میں لکھا ہے شیرنی اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہو گئی، ہاتھی اپنے بچوں کو لے کر روانہ ہو گئے، سانپ روانہ ہو گئے. وہاں دعائیں مانگی، محنتیں کی، قرب و جوار میں محنتیں کی. آج دیکھو پورا افریقہ ہرا بھرا ہو گیا، نہیں ہو گیا. کینیا سے لے کر یہاں ساؤتھ افریقہ تک جتنے بھی ممالک ہیں، زامبیا ہے، زمبابوے ہے، روڈیشیا ہے، ہرارے ہے، وہاں ملاوی ہے، موزمبیک ہے، تنزانیہ ہے، پھر یہ ساؤتھ افریقہ ہے، پھر مپوٹو ہے، پھر یہ سارے کے سارے گاؤں، سب جگہ ماشاءاللہ ہرا بھرا ہو گیا، نہیں ہو گیا. اس لیے میری درخواست یہ ہے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک تو دعا مانگو، اللہ بہت قریب ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے نبی جی میرے بندوں سے کہہ دو کہ مجھ سے مانگیں، میں بہت قریب ہوں. اللہ کہتے ہیں میں بہت قریب ہوں، میں سنتا بھی ہوں، میں قبول بھی کروں گا، فکر نہ کریں وہ. لیکن ہماری مشکل کیا ہے، دعا مانگتے وقت تو ہم سمجھتے ہیں اللہ قریب ہے، اور گناہ کرتے وقت تو سمجھتے ہیں اللہ دور ہے. جب نماز دعا مانگتے ہیں اللہ بہت قریب بہت قریب، اور جب گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مصر میں کوئی کام نہیں تھا. ابا کہتے تھے ہم گئے وہاں مصریوں کے پاس، کسی نے ہماری بات نہیں سنی. یہ قصہ کہ اگر بات پوری کروں میں تو ابا کہتے تھے کہ ایک بڑے میاں، ایک آدمی قاہرہ کے اندر، وہ میرے سامنے بیٹھا ہوا، میں نے اس کے سامنے تقریر کی تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ ایک بڈھے کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ بڈھا پتہ نہیں کیا کرے گا. تو ابا نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، اللہ رسول کی بات ہے. تو 2.5 گھنٹہ میں نے بیان کیا. ابا کہتے تھے میں کھڑا ہوا، وہ بڑے میاں بیٹھے ہوئے، ایک آدمی، باقی ہماری جماعت تھی 5 آدمی تھے جماعت میں. تو یہ ایک بڑے میاں سامنے، اور بڑے میاں بھی جو ہے وہ بیٹھا بیٹھا سر ہلا رہا تھا. بس 2.5 گھنٹہ میں نے بیان کیا، میں کھڑا ہوا وہ بیٹھا ہوا. اب ظاہر بات ہے ہمارے یہاں تشکیل ہوتی ہے. بیان کے بعد میں اس کے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ چچا ہمارے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلو. تو بڑے میاں نے اپنے کان کی طرف اشارہ کیا، یہ کہا میں تو بہرا ہوں، کچھ سنتا ہی نہیں، کچھ سنا ہی نہیں، اسم اب کم. اس نے اشارہ کیا کان کی طرف. تو ابا کہتے تھے 2.5 گھنٹہ میں نے بیان کیا، اس نے تو کچھ سنا ہی نہیں. کان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ میں نے کچھ سنا ہی نہیں. ابا کہتے ہیں میں مایوس نہیں ہوا، میں تھکا نہیں، میں بیٹھا رہا اس کے سامنے اور اس کو میں نے اشارے سے 6 نمبر سمجھائے. اشارے سے میں نے خصوصی ملاقات سمجھائی، اشارے سے عمومی گشت سمجھایا، اس کو لے کر چلا. اور اس کو لے کر چل کر جب گشت ایسا ہو اشارے سے بھائی نماز کے لیے چلو، ایسا نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، نماز کے لیے چلو، تیرا کام اتنا ہی ہے تو کرنا. بڑے میاں جو تھا اس نے کہا میں کروں گا. اکیلا بڑے میاں لوگوں کو مسجد دکانوں پر جا کے دعوت دیتے تھے، اشارہ کرتے تھے نماز نماز نماز، ایسا جتنا بول سکتے تھے کرتے تھے. ابا کہتے تھے سال لگا کر ہم واپس جب لوٹے تو مصر میں تو کام تھا ہی نہیں، کہاں جاویں ہم. تو اس مسجد کا نام ہی رکھا گیا تھا بہرے کی مسجد، گنگے کی مسجد. بول بھی نہیں سکتا تھا، سن بھی نہیں سکتا تھا. ہم اس مسجد میں گئے
تو بڑے میاں جو بہ رہے تھے نا 1 سال کے اندر، وہ امیر تھے اور ان کے سامنے 50 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، ہماری جماعت کا مشورہ کر رہے تھے، اور مصر میں کام چل گیا۔ کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ مصر سے جماعتیں نہ نکلتی، مردوں کی عورتوں کی، کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ مصر سے جماعتیں نہ نکلتی۔ اس لیے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آپ حضرات آج صرف یہ نیت کرو کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ آپ اتنا تو کرو، کبھی بھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ کچھ پتہ نہیں اللہ نے کس کے اندر کیا خیر رکھی ہے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ میں نے میری کتاب لکھی ہے مومن کا ہتھیار، بکھرے موتی، یہ آپ نے نام سنے ہوں گے، بکھرے موتی، مومن کا ہتھیار، یہ میری کتابیں ہیں۔ جب مومن کا ہتھیار میری شروع میں آئی تو میں جیب میں رکھ کر حرم شریف میں جاتا تھا، کوئی ملتا تو میں اس کو دیتا تھا، یہ لے لے، یہ لے لے، وہ سامنے والا بیچارہ خوش ہو جاتا۔ عربی کی ہوتی، عرب ملتے تو میں عربوں کو دے دیتا، وہ خوش ہو جاتے۔ ایک بہت بڑے تاجر کو بیٹھے ہوئے تھے، موٹے اور بہت وزن بھی ان کا، اور انگوٹھیاں پہنی ہوئی، جمعہ کا دن تھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ بھئی بڑا آدمی ہے، اس کو کتاب دوں گا، کراچی کے تھے وہ، کہ بڑا آدمی ہے، میں ان کو کتاب دوں گا تو شاید یہ وہاں جا کر چھپائیں گے تو میری کتاب وہاں چلے گی۔ میں ان کے قریب جا کر بیٹھا، جمعہ کا دن تھا، وہ بھی سورہ کہف پڑھ رہے تھے، میں بھی سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور مسجد نبوی تھی۔ اب جب فارغ ہو گئے تو میں نے ان کو کتاب دی، انہوں نے کتاب جو ایک ورق الٹا، دوسرا ورق پلٹا، یہ فرمایا ایسی کتابیں تو ہمارے کراچی میں بہت ہیں، یہ کہہ کر مجھے کتاب واپس کر دی۔ ایسی کتابیں تو ہمارے کراچی میں بہت ہیں، یہ کہہ کر مجھے واپس کر دی۔ میں نے کہا بھی آپ رکھ لو۔ نہ 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 نہ، کیا رکھنے کا، کیا فائدہ رکھنے کا، اس سے اچھی اچھی کتابیں ہمارے یہاں ہیں۔ چلو بھی کوئی بات نہیں، میں نے لے، میرا دل ٹوٹا۔ میں نے کہا میں نے کام تو کیا ہے لیکن میری محنت ضائع نہیں جائے گی۔ سنیچر کے دن میں گیا وہاں تو وہی آدمی جو تھا وہ ہاپتا کاپتا ہاپتا کاپتا ہاپتا کاپتا مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اب ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہ آ گیا میرے پاس اور کہا وہ بکھرے موتی آپ نے لکھی ہے؟ میں نے کہا میں نے لکھی ہے۔ ارے وہ کتاب مجھے دو، مومن کا ہتھیار دو، مومن کا ہتھیار دو۔ میرے پاس تو رہتی تھی، ایک دی، انہوں نے کہا دوسری اور دو، ایک اور دو، ایک اور دو، ایک اور دو۔ پھر اس نے کہا میرا کام ہے ملیشیا سے میں کاغذ منگواتا ہوں چھاپنے کے لیے، انشاءاللہ پاکستان جاتے ہی مومن کا ہتھیار میں چھاپوں گا اور سارے پاکستان میں پھیلاؤں گا۔ ذریعہ بن گیا، وہی آدمی جو پسند نہیں کرتا تھا وہی ذریعہ بن گیا، اور آج پورے پاکستان میں آپ دیکھو ماشاءاللہ گھر گھر میں اللہ نے کتاب پہنچائی۔ اس لیے آپ حضرات مایوس نہ ہوں، اور آپ لوگوں کو ایک ہدیہ بھی دیتا ہوں، میں ایک ہدیہ دیتا ہوں، اس پر عمل کریں آپ۔ حدیث شریف میں آتا ہے 10 مرتبہ کوئی سورہ اخلاص پڑھ لے تو 3 قرآن پڑھنے کے برابر اللہ اسے ثواب دے گا، اور جنت میں اللہ تعالیٰ ایک محل تیار کرے گا۔ اب آپ کو جتنے قرآن ختم کا ثواب لینا ہو لو، اور جتنے محل بنانے ہو بناؤ۔ 313 مرتبہ میں کہتا ہوں ہمارے ساتھیوں کو کہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص 24 گھنٹے میں پڑھنے کی عادت ڈال دو۔ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھ لو تو اچھا ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یہ کہ 313 مرتبہ پڑھو گے انشاءاللہ تو روزانہ 31 بنگلے جنت میں تیار ہو جائیں گے، اور 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ دن کتنا آسان ہے بتاؤ، 104 مرتبہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کی چھٹی، قرآن تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، الف لام میم سے لے کر آخر تک، لیکن آسان کتنا کی ہے ہماری شریعت نے۔ آپ نے جارج میں پراپرٹیاں بنائی، اپنے گاؤں میں پشاور میں پراپرٹیاں بنائی، اب میں کہتا ہوں جنت میں پراپرٹی بناؤ، اور وہ پراپرٹی ہمیشہ رہے گی۔ یہ پراپرٹیاں تو انا للہ ہو جائے گی، آدمی چھوڑ کے چل دیتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے گھر کی عمر زیادہ ہوتی ہے، رہنے والے کی عمر کم ہوتی ہے۔ مکان جو ہے نا، مکان، اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے
اور اس مکان میں جو رہتا ہے اس کی عمر کم ہوتی ہے. مکان 200 نسلوں تک چلتا رہتا ہے اور اس میں کئی لوگ آ کر چلے جاتے ہیں، کئی لوگ آ کر چلے جاتے ہیں. تو جنت میں پراپرٹی بناؤ، 313 مرتبہ اگر پڑھنے کی عادت ڈال دو گے تو انشاءاللہ اس کے بعد اب اللہ سے جو دعا مانگو گے اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا. جو آپ کی حاجت ہوگی اللہ حاجت کو پوری کرے گا. کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون تیار ہے؟ آپ لوگوں کی کیا ترتیب ہے؟ یہاں مسجد جماعت بیٹھتی ہے، نکلتی ہے، کبھی ہو جاتی ہے کبھی نہیں، لیکن ترتیب بنتی رہتی ہے. اور یہاں مسجد جماعت بیٹھتی ہے؟ جی ہاں، یہاں روزانہ عشاء کے بعد تعلیم بھی ہوتی ہے، مشورہ بھی ہوتا ہے. واہ واہ واہ، کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں؟ پوری جماعت ہوتی ہے. تو اس ٹائم جو تعلیم ہمارے مولانا صاحب بھی کرتے ہیں. مولانا صاحب کہاں ہیں؟ مولانا صاحب نہیں ہے، وہ گئے ہوئے ہیں. اچھا اچھا، کہاں کے ہیں مولانا صاحب؟ وہ اجتماع تک ولیم ٹاؤن میں ادھر گئے ہوئے ہیں. اچھا اچھا، ماشاء اللہ. تو یعنی تعلیم بھی ہوتی ہے اور 3 چلے کی جماعت. جی، اور ہمارا گشت بھی ہوتا ہے، جمعرات والے دن گشت ہوتا ہے. واہ واہ واہ، مغرب بعد گشت ہوتا ہے. جی، مغرب کے بعد گشت ہوتا ہے عشاء میں. لیکن ابھی ہم نے اس ویکینڈ پہ ہمیں چینج کر دیا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے مغرب 6 بجے گشت کریں گے انشاءاللہ، اور مغرب میں پھر. واہ واہ، بہت خوشی ہوئی. اسے کرتے رہو، جی اسے چھوڑو مت. بس یہ مستورات میں بھی تعلیم ہو تمہاری، مستورات میں بھی کچھ نہ کچھ دین کی بات ہو، تو اللہ چاہے گا تو انہی عورتوں کے ذریعے سے اللہ خیر کو پھیلائے گا انشاءاللہ. مجھے بہت خوشی ہوئی. استقامت کے ساتھ کرتے رہو. اور ماشاءاللہ یہ جو گشت کر رہے ہو، مسجدہ جماعت بیٹھتی ہے، یہ بہت بڑی خیر ہے. محبتوں کے ساتھ لوگوں کو جوڑو. یہ مجمع یہاں کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. ہم نے تو لاکھوں کے مجمع دیکھے ہیں، لیکن ہر جگہ کا نوعیت الگ ہے. یہ مجمع بھی بہت اچھا ہے. اور یہاں بنگالی بھائی بھی ہوں گے ہمارے بنگلہ دیش کے، ہے نا؟ ہاں، ان لوگوں پر محنت کرو ماشاءاللہ. ان کے ٹونگی میں بڑا اجتماع ہوتا ہے ہر سال ماشاءاللہ بنگلہ دیش کے اندر. رائمنڈ میں ہمارا اجتماع چل رہا ہے ابھی، کل دعا ہوگی انشاءاللہ. تو آپ تو سب پرانے ہو ماشاءاللہ، تو کام کرو خلاصہ کلام کی. اور یہ 313 مرتبہ والا میرا ہدیہ بھولنا مت، اسے کرتے رہنا. دعا کر لو. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ، لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ، لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ، وإلیک یرجع الامر کلہ، وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللہم لک الحمد فی الاولی ولک الحمد فی الآخرہ. اللہم لک الحمد حمدا حمدا، لک الشکر شکرا شکرا. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صل علی سیدنا محمد بن عبد اللہ القائم بحق اللہ، ما ضاق امر الا فرجہ اللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا عزیز یا غفار. اللہم انا نسألک الفوز فی یوم القضاء ونزل الشہداء وعیش السعداء والنصر علی الاعداء ومرافقۃ الانبیاء. یا ذا المن والعطاء، یا سمیع الدعاء، یا رافع السماء. اللہم لا تردنا خائبین بل ردنا الى دیننا ردا جمیلا. اللہم لا تجعل فینا ولا منا ولا معنا شقیا ولا محروما ولا مطرودا یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے جارج والوں کو قبول فرما، یہاں کے مردوں کو قبول فرما، یہاں کی عورتوں کو قبول فرما، یہاں کے بچے بچیوں کو قبول فرما. اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما، دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ اس مسجد کو آباد فرما، جتنی مسجدیں انہیں آباد فرما.
جتنے بھی یہاں مسلمان رہ رہے ہیں تو سب کو تیرے دین کے لیے قبول فرما، تیرے دین کی ہوائیں چلا دے، تیرے دین کی ہوائیں چلا دے، ہمارے دین کے سورج کو عروج نصیب فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھے تیرا کام کرتے رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، استقامت عطا فرما اور اخلاص عطا فرما۔ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہو وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہو ہمیں بچنے کے توفیق عطا فرما۔ اے اللہ وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ کرتے ہیں مگر آپ ہمیں دینا نہیں چاہتے، عافیت سے اس کی محبت ہمارے دلوں سے نکال دے، اس کا خیال نکال دے، اس گلی میں آنے جانے کو ختم فرما دے، اور وہ چیزیں جس کا لینے کا ہم ارادہ نہیں کرتے مگر آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اس گلی میں آنا جانا عافیت سے ہمارے لیے آسان فرما۔ اس شہر میں آنے کو تو قبول فرما، یا رات گزارنے کو قبول فرما، اور یہاں سے جانے کو بھی قبول فرما، اور اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ عطا فرما۔ اے اللہ اس مسجد امام کو قبول فرما، پڑھنے والوں کو قبول فرما، پڑھانے والوں کو قبول فرما، جن کے لڑکیوں لڑکیاں شادی کے لائق ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما، جو بھی اولاد ہیں نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما، جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، اور اپنے فضل و کرم سے جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔